السلام علیکم۔ ہمارا جو پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ کریشن آف مین، جس میں ہم دو لوگ شامل ہیں ہمارے گروپ میں۔ اس میں میں محمد بن سعید اور میرا جو ادر پارٹیسپینٹ ہے وہ عمران علی۔ محمد بن سعید رول نمبر 3 اور عمران علی رول نمبر 31 BSSC 6۔ جو ہمیں ٹاپک ملا تھا لائف اینڈ لرننگ میں وہ تھا کریشن آف دا مین۔ کریشن آف مین جو ہے وہ اس کی جو سب سے اچھی ایکسپلینیشن ہے وہ پورے ورلڈ میں ماڈرن سائنس سیریز کے اندر ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری کی ہے۔ تو ہم نے اسی کو چوز کیا اور اسی کو چوز کرتے ہوئے ہم نے اپنی پریزنٹیشن کو کسٹمائز کیا اور اسے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے خیالات اور ان کے جو ویوز ہیں ان کو اپنے خیالات اور ویوز کے ساتھ ملا کر اور ریئل ٹائم میں جو تھنکنگ ہے کریشن آف مین کے بارے میں، جس کی ہم نے حوالہ جات اور جس کے پروف اویلیبل ہیں ڈاکٹر صاحب کی بک میں، وہ ہم نے ان کو کسٹمائز کیا اور اپنی پریزنٹیشن کو موڈیفائی کیا۔ تو ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہم اپنی پریزنٹیشن کی طرف۔ تو چیپٹر 1 میں جو ہے وہ دا ریشنل بیہائنڈ دا سائنٹیفک اسٹڈی آف دا قرآن۔ اس میں جو حقائق ہیں سائنٹیفک اسٹڈی کے اور قرآن کے، اس میں یہ چیپٹر 1 میں یہ بیان کیے گئے ہیں کہ سائنٹیفک اسٹڈی کیا کہتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے۔ اور نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ہم نے یہ جو رکھا ہوا ہے وہ ہے کانفلکٹ بٹوین ریلیجیس اینڈ سائنس۔ کانفلکٹ میں نہ ہوتا ہے تضاد جو ہے وہ ریلیجیس اور سائنس میں کریشن آف مین کے بارے میں کیا تضاد ہے۔ تو بیسیکلی اس میں ہم نے کوٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی بک کو، اس کے اندر جو ہے وہ کہ جو 16ویں صدی ہے 16 سینچری، دا پولش فلاسفر جو ہے conspires came to know of the heliocentric hypothesis کے بارے میں اسے معلوم ہوا، اور وہ زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، اس کی اس نے ایک تھیوری جو ہے heliocentric hypothesis کے بارے میں اس نے معلوم کیا، اور وہ اس لیے خاموش رہا کہ اس کے جو پوپل تھے وہ اسے پروو نہیں کریں گے۔ تو اسی میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں ان دا 16th century the Polish philosopher conspirators came to know of the heliocentric hypothesis that the earth and other planets revolve around the sun, but we threatened to publish his finding for fear of papal disapproval۔ تو اس میں جو بیسک ہے وہ اس نے یہ دریافت کیا heliocentric hypothesis تھیوری کے میں کہ جو سیارے ہیں اور ہماری زمین ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ تو لیکن وہ اپنے جو مذہبی پیشوا تھے ان سے گھبراتے ہوئے اس نے اسے بیان نہیں کیا۔ تو انہی کا ایک جو آگے جانشین تھا، اسٹوڈنٹ تھا، شاگرد تھا، گلیلیو، اس نے اپنے چرچ کی ناپسندیدگی کے باوجود بھی پوری ان کی طاقت، ان کے دباؤ کے باوجود بھی اس کام کو مکمل کیا اور اسے شائع کروا دیا۔ تو اس میں جو ہے اسے مشکلیں برداشت کرنی پڑیں اور وہ جیل کے اندر ہی 1632 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس میں جو ہے وہ سائنٹیفک جو لوگ تھے وہ بہت یعنی غمگین تھے اس بارے میں، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اس کا بدلہ لے لیا تھا جو آج بھی واضح ہے۔ اور اس کے بعد ہم قرآن سپریم سورس آف نالج، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا علم کا نالج ہے اور سب سے اعلیٰ دنیا کی کتاب ہے جو کہ کوئی بھی اس کو انکار نہیں کر سکتا، اور کتابوں میں یہ سب سے بہترین کتاب ہے جس کے اتھینٹک پروف موجود ہیں، اور یہ ایک جامع کتاب ہے۔ اس نے جامع بیان کیا ہے، ہر مقصد کو ملٹی ڈیمینشنل بیان کیا ہے، جیسے کہ انسانی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اس میں یعنی کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ
دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ماں کی پیٹ کے اندر بھی رزق فراہم کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کریشن آف مین کے پروسیس ہیں جو کہ قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو اب دا قرآن سپریم سورس آف نالج، اس میں تھوڑا سا بیان ہے کہ جب پہلے جب سائنٹیفک اسٹڈی کے اندر جب عیسائی لوگ، کرسچینٹی زیادہ تھی، تو اس میں وہ جو ہے وہ نا ترقی پر جو ان کے پاس سائنٹیفک ان کی اچیومنٹس تھی، اس کے اوپر وہ بھاری جرمانے عائد کرتے تھے اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، بتانے کے لیے. فرسٹلی دا قرآن از اے سپریم سورس آف نالج وچ از ملٹی ڈائمینشنل. یہ تو سب کو اس پہ کوئی شک نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے. آل کمپریہنسو اینڈ الامبریسنگ. None of the revealed books has this unique characteristic of the Quran. اس میں ہو گیا ایسے وقت میں جب عیسائیت نے سائنسی ترقی پر بھاری جرمانے عائد کیے تھے، مسلم اسکالرز نے نئی دریافت کرتے ہوئے اسلام کے ثقافتی مرکز قطبہ یونیورسٹی کا رخ کیا جو کہ اسپین میں ہے. ٹھیک ہے. سائنسدانوں اور اسکالرز کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے سائنس کے مختلف شعبوں میں نمایاں شراکت داری کی، جس میں ہمارے بہت ہی فیمس جو کہ سرجری کے باب پہ ہیں، ابو القاسم زہراوی، بہت ہی مشہور مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے میڈیسن کی اور میڈیکل کی سرجری کی بنیاد رکھی. اور ان کی جو شہرت وہ ان کی کتاب تصرف میں بھی ہے. یہ میڈیکل سائنس پر ایک حیرت انگیز کام تھا ان کا، جس نے یورپ میں سرجری کی ترقی کی بنیاد رکھ دی. اور ان کے بعد جو ہے وہ ان کے ایک شاگرد ہی تھے، ابو اسحاق، جو بہت بڑے فلسفی تھے، اور انہوں نے ارسطو کی فلسفیانہ کاموں کے ترجمے بھی لکھے تھے، اور ماہر ریاضی دان بھی تھے، ماہر فلکیات بھی تھے. نظریہ ساز کی جو سائنٹیفک تحقیق تھی ان میں بھی ان کا بڑا نالج وسیع تھا. تو اس میں یہ یعنی کہ بیان کیا گیا کہ قرآن سپریم نالج ہے، بٹ جب دوسروں کے پاس یہ سائنٹیفک ریسرچ تھی تو وہ اسے بہت زیادہ یعنی کہ جو بھاری جرمانے عائد کر کے اسے دوسروں تک پہنچاتے تھے، اور انہوں نے ایک مسلمانوں کے لیے غیر علمی ماحول پیدا کیا ہوا تھا. اس کے بعد ابوالقاسم زہراوی اور ان کے شاگردوں نے جو کام کیا وہ قابل دید تھا مسلمانوں کے لیے، اور اس نے ایک تاریخ رقم کی. اب آ جاتے ہیں جی بایولوجیکل اینڈ فزیکل فیکٹس آف دا یونیورس اینڈ دا قرآن. تو یہ ایک اہم ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کائنات کے جو حیاتیاتی اور جسمانی حقائق ہیں، جو بایولوجیکل اینڈ فزیکل فیکٹس آف دا یونیورس ہیں، یہ قرآن جو ڈسکرائب کرتا ہے اس بارے میں، اس میں جدید تکنیکی ترقی ہے جو کہ پہلے نہیں جان سکتے تھے، مگر قرآن مجید میں اس کی وضاحت بلا شبہ موجود تھی پہلے، اور وہ بالا تر تھی. لیکن پھر کسی متصف فرد کو قرآن کی باقی تعلیمات کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک سیدھی یعنی کہ جامع چیزیں ہیں اس کے اندر جو کہ جامع بیان کرتی ہیں چیزوں کے بارے میں، لیکن ہوتی ملٹی ڈیمینشنل ہے. جس طرح کہ ایک آیت کے کئی مترجم اور ڈیفرنٹ چیزیں ایک ہی آیت میں مل جاتی ہیں، جیسے کہ میں نے پڑھا فی الرحم کے، جس نے ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں ایک انوائرمنٹ دیا، ایک ماحول دیا، ایک رزق دیا. تو اس میں ملٹی محل جس میں فزیکل بایولوجیکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں، فرقس آ جاتے ہیں، اور قرآن اس میں جو ہے وہ بالکل واضح ہے. دنیا میں جو کسی بھی موجودہ کسی بھی کتاب سے یہ اعلیٰ برتر بیان ہے قرآن کا، اور سائنس کی روشنی میں قرآن مجید کے مطالعے کی ضرورت ہے. یقیناً اس کورس کا امکان اور عوامل سائنسی مشاہدات کی جو تشریحات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے اختلافات ان لوگوں سے ملتے جلتے ہیں جو منطق اور گرامر دیگر لسانی معیاروں کے اطلاق میں پیدا ہوتے ہیں.
یعنی کہ جو میں نے یہ بیان کیا ہے کہ آیت قرآنی میں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام، کے اس میں سائنٹیفک ڈاکٹر بھی اس چیز کو پروو کرتی ہے، سائنس بھی پروو کرتی ہے بایولوجیکلی، اور فزیکلی بھی اس چیز کو پروو کرنا مشکل نہیں ہے، جو کہ قرآن نے ایک جامع جو چیز بیان کر دی ہے۔ تو یہ فیکٹس ہیں سائنس کے، اور جس میں کانفلکٹ جو ہے وہ کچھ چیزوں پہ ہے، لیکن کیونکہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے، اس کی ایکسپلینیشن میں سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے اس کے ریڈیس سے باہر نہیں جائے گی، اس کے کرائٹیریا سے باہر نہیں جائے گی۔ اب چیپٹر 2 آ گیا ہے، اس میں ہے کہ unscientific method of driving evolution and the قرآن۔ اب یہ جو ڈرائیون ایولیوشن ہے، یہ ایک بک، اس پہ ایک بک ہے پوری اسپیسیز پہ، یہ 1859 میں جو پروسیس ہے اس کو بیان کیا گیا ہے 1859 میں، جو لکھی گئی تھی اسپیسیز کے بارے میں کہ organisms change over time as a result of change in heritable physical and behavioral traits۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے انسان کی ایولیوشن ہے وہ ایک بالکل انبلیویبل جانور کی شکل تھی، اس سے اس کی حیت چینج کی گئی، اور یہ ایک تھیوری ہے بایولوجیکل ایولیوشن ڈیولپ بائی دا انگلش نیوٹرلسٹ۔ تو یہ جو نیوٹرلسٹ ہیں یعنی کہ وہ نیوٹرل ہے کہ نہ دین کو دیکھتے ہیں اور نہ یعنی کہ اس طرح کے حقائق کو دیکھتے ہیں، وہ ایک تھیوری پیش کر دیتے ہیں کہ جی اس طرح، لیکن یہ جو چیز ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس پہ قرآن کا بیان بھی سیم ہے، اور جو اس کے اندر ہماری جو ہیں نامیاتی مادے ہیں، ہمارا وجود ہے مادہ ہے، اس میں جو سائنس بھی اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ واقعی انسان جو ہے وہ مٹی سے ہی بنا ہوا ہے، اور اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اس میں بہت سارے چیزوں کی ضرورت ہے جیسے کہ آکسیجن ہے۔ پھر آگے ایک لارمرک اور ملتھاس ہینڈل، رون ولسن اور دوسرے جنہوں نے جو ارتقاء کا عمل ہے دنیا کے اوپر، انسانی ارتقاء کا، اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ تو ڈیفرنٹ سملیرٹیز ہیں اس میں، بایو کیمیکل سملیرٹیز ہیں اس میں، اناٹومیکل سملیرٹیز ہیں، جینیٹک سملیرٹیز ہیں، تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ مماثلتیں جو ہیں اس میں بہت سارے حیاتیاتی مماثلتیں ہیں، جیسے کہ بیولوجیکل سملیرٹیز ہیں، اور اناٹومیکل سملیرٹیز ہیں، جسمانی مماثلت جسے ہم کہتے ہیں، بایو کیمیکل ہے، حیاتیاتی کیمیائی مماثلتیں ہیں، جنیاتی مماثلت ہے ہمارے میں، اور جو شپیسیز ہیں مینز کے جو ہمارے مونکیز ہیں یا دوسرے جانور ہیں، ان میں کچھ ایسی مماثلتیں پائی جاتی ہیں کہ جو کہ انسان کے اندر بھی ہیں، اور دونوں سیم طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، جیسے کہ تولیدی عمل ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ کہ ایسے ہی پروسیس کرتے ہیں جانور بھی، جیسے کہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ scientific method driven evolution and the قرآن، تو اس میں جو ہے وہ قرآن واضح ہے۔ These similarities discovered after a great deal of scientific search had already been pointed out the Quran 14 sentence ago in verse 30 of Surah 6 of the Quran. And the animal on the earth and the birds which fly in the sky, they are creation similar to you, O mankind۔ تو اس میں جو ہے وہ ایولیوشن مین کی جو ہے اس کی میں مماثلتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اور قرآن مجید بھی اس سے سملیرٹیز کو بیان کرتا ہے، تو اس میں کوئی چنبے کی بات نہیں ہے کہ سائنٹیفکلی اور جو ہے وہ قرآنک طور پہ کوئی اس میں کانفلکٹ آئے۔ The most progressive evolution۔